آج میری 17ویں سالگرہ تھی۔ دن بھر کا انتظار ایک عجیب خوشی اور بے چینی کے ساتھ گزرا تھا۔ میرا جان سے پیارا بھائی نعمان میرے لیے بہت خوبصورت چاکلیٹ کیک لے کر آیا تھا جو مجھے بے حد پسند تھا۔ رات کے کھانے میں اماں اور بھابھی نے مل کر بریانی بنائی اور گھر میں سالگرہ کا سادہ سا اہتمام کیا گیا۔ ہمارا گھر ہمیشہ سے معمولی خوشیوں سے جگمگاتا اور آج کی یہ چھوٹی سی تقریب میرے لیے کسی بڑی خوشی سے کم نہیں تھی۔ میرے بھائی اور میری عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے بچہ کہہ کر بلاتے اور والد جیسی شفقت محسوس کرواتے، تبھی تو وہ میری ہر خواہش پوری کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کیک کے ساتھ ساتھ میرا بھائی میرے لیے ایک لال رنگ کا جوڑا بھی لایا جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ لباس پہنا، ایسے لگا جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ اماں نے میری نظر اتارنے کے لیے جلدی سے کچھ کلمات پڑھ کر میرے اوپر پھونک دیے اور بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا، آج تو ہماری مہرین چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ ہم نے زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارا گزر بسر معمولی تھا، لیکن میں اپنی سب سے پیاری دوست ردا کے بغیر یہ خوشی مکمل تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ ضرور شریک ہو اور جب وہ گھر پہنچی تو ایسے لگا جیسے خوشیوں کا رنگ مزید بڑھ گیا ہو۔ کیک کاٹنے کی تقریب نہایت خوشگوار تھی۔ اماں اور بھابھی نے میرے گال پر بوسہ دیا، بھائی نے دعائیں دی اور ردا نے کہا، مہرین تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ آج تمہیں خدا نے خاص طور پر سنوارا ہے۔ ہم سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور خوشی کے اس لمحے کو دل میں محفوظ کر رہے تھے۔ کیک کاٹنے کے بعد میں اور ردا چھت پر چلے گئے۔ یہ سردیوں کی ایک پرسکون رات تھی اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں نے کہا کہ رات کے اس وقت چھت پر نہ جاؤ، لیکن ہم لڑکیوں کو تنہائی میں باتیں کرنا زیادہ آسان محسوس ہوتا۔ میں نے کہا، اماں بس 10 منٹ میں آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم چھت پر چلے آئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ردا نے ہنستے ہوئے کہا، مہرین آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں عجیب سا جادو ہے۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو یقیناً تمہارے عشق میں گرفتار ہو جاتی اور تمہارے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی اور جواباً کہا، شکر ہے تم لڑکا نہیں ہو، ورنہ تمہارے لیے مشکلیں ہی بڑھ جاتی اور پھر تم مجھ سے اس طرح مل سکتی نہیں اور نہ ہی تم باتیں کر سکتی، کیونکہ مجھے لڑکیوں میں اس فضول سے پیار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم دونوں بے فکری سے ہنس رہے تھے جب اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ میں نے چادر کو اچھی طرح سے لپیٹا۔ میں نے فوراً ردا سے کہا کہ مجھے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ تبھی ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے سامنے والی دیوار کے پیچھے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ کسی کی 2 چمکتی آنکھیں نظر آنے لگی۔ ردا نے کانپتی آواز میں کہا، مہرین یہ کیا تھا؟ میں نے جواب دیا، شاید ہمارا کوئی وہم ہے، کوئی روشنی وغیرہ کا سایہ ہوگا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ ہم دونوں گھبرا کر نیچے کی طرف دوڑیں اور جلدی سے کچن میں چلی گئیں، جہاں بریانی کا مزہ ہماری بے چینی کو کچھ دیر کے لیے بھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ ردا کو اماں کے ہاتھ کی بریانی بے حد پسند تھی۔ وہ ہر سنڈے کو فرمائش کرتی تھی کہ بریانی کھلاؤ، لیکن اماں کے ہاتھ کی۔ اماں نے ہمیں پیار سے کھانے کا کہا اور ہم دونوں ہنستے ہوئے پلیٹیں بھرنے لگی۔ بریانی واقعی زبردست تھی اور اس کا ذائقہ ایسا تھا کہ ہر پریشانی بھول گئی۔ کھانے کے بعد بھائی نے ردا کو اس کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ردا کے جانے کے بعد اماں اور بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بھائی بھی تھکن کے باعث جلدی سو گیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمارے گھر میں صرف 3 کمرے تھے، ایک بھائی اور بھابھی کا، دوسرا اماں کا اور تیسرا میرے زیر استعمال تھا۔ میں عموماً اماں کے ساتھ سوتی، لیکن آج کل پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہونے کے باعث میں اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزار رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ کتابیں میز پر پھیلی تھی اور ایک چھوٹا سا لیمپ روشنی دے رہا تھا۔ میں نے اس کمرے کو بہت محبت سے سجایا۔ میری ساری استعمال کی چیزیں یہیں موجود ہوتی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اپنا لال جوڑا اتار کر الماری میں رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔
ذہن میں ردا کی باتیں اور چھت پر ہونے والا وہ لمحہ گردش کر رہا تھا۔ میں نے کتاب اٹھائی اور پڑھائی شروع کرنے کی کوشش کی، مگر دماغ مسلسل کسی انہونی کی آواز مجھے دے رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا میرے ارد گرد موجود ہو۔ رات کے وقت گھر میں تو سکون تھا، لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ سالگرہ کا دن خوشگوار گزرا، لیکن اس کے بعد رات میں کچھ عجیب سی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور اماں بھی گہری نیند میں تھی۔ عام طور پر میں اماں کے ساتھ ہی سویا کرتی، لیکن جب رات دیر ہو جاتی یا پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہوتا تو اپنے کمرے میں ہی لیٹ جاتی تاکہ اماں کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اس رات نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اپنی تھکن کا اثر سمجھا۔ دن بھر کی سالگرہ کی تیاریاں، گھر کی صفائی، کھانے کا اہتمام کرتے تھکاوٹ ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پھر بھی دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی غیر مرئی شے کی موجودگی یہاں پر ہو۔ میں بستر پر لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک پل کے لیے لگا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے۔ خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو رہی تھی۔ آخر کار بے چینی سے تنگ آ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ رات کے اس پہر باورچی خانے میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ میں نے چائے بنانے کا ارادہ کیا تاکہ شاید سکون ملے۔ جیسے ہی میں نے کیتلی کو چولہے پر رکھا اور پانی گرم کرنے لگی، اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، میری گردن کے قریب گرم سانسیں لے رہا ہو۔ وہ احساس اتنا حقیقی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری نظریں باورچی خانے کے ہر کونے پر دوڑ رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض میرا وہم ہے۔ میں فوراً بال سمیٹے، جوڑا باندھے، پھر جیسے ہی دوبارہ چائے کی طرف توجہ دینے لگی، باورچی خانے کا دروازہ اچانک ہلنے لگا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے باہر نکلا ہو۔ میں حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر کا داخلی دروازہ مکمل بند تھا۔ سب اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے چائے ختم کی اور دوبارہ کمرے میں آ گئی، لیکن اس عجیب واقعے نے میری نیند اڑا دی۔ بستر پر لیٹتے مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی بار کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائی، لیکن ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ اس کے باوجود دل کا سکون کھو گیا۔ صبح ہونے تک بے چینی برقرار رہی، لیکن اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے کالج کی چھٹی تھی، اسی لیے میں نے خود کو تسلی دی کہ دن بھر آرام کروں گی۔ تاہم رات کے وہ لمحات میرے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ کیا یہ سب واقعی میرا وہم تھا یا کچھ اور؟ یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر سمیٹنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی میرے ہاتھ تکیے کے نیچے گئے کچھ نرم محسوس ہوا۔ حیرت سے تکیہ اٹھایا تو وہاں خط پڑا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ خط ایک خوبصورت سنہرے لفافے میں بند تھا، جس پر نہایت نفاست سے میرے نام مہرین کو سنہری حروف میں لکھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پہلے تو لگا کہ شاید سالگرہ کا تحفہ اور کسی نے مذاق میں یہاں رکھ دیا ہو۔ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس میں رقم ہو یا کوئی خاص پیغام، لیکن جیسے ہی لفافہ کھولا، اندر ایک کاغذ پر نہایت خوبصورت انداز میں محبت بھری تحریر لکھی تھی۔ مہرین، یہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی سے یہ دنیا روشنیوں سے بھر جاتی ہے۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ تمہاری مسکراہٹ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ تمہاری آنکھیں ایک ایسی گہرائی رکھتی ہیں جہاں کوئی بھی کھو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تمہیں عجیب لگیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے وجود نے میری زندگی کو معنی دیے ہیں۔ میں گمنام ہوں جو شاید کسی وقت یہ ہمت کر سکوں کہ خود کو تم پر ظاہر کروں۔ شاید تمہاری نظروں سے اوجھل اس لیے ہوں کیونکہ تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو جاؤ، لیکن میری دعائیں تمہارے ساتھ رہتی ہیں۔ تمہاری خوشیاں میری خوشیاں ہیں، تمہارے غم میرے غم۔ کبھی زندگی کی مشکلات تمہیں تھکا دیں تو یاد رکھنا، کہیں نہ کہیں ایک شخص تمہاری محبت کے لیے موجود ہے۔ بس دل سے یاد رکھنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا، نہ خوف زدہ کرنے کا ارادہ ہے۔ میری موجودگی تمہارے لیے خاموش سایہ ہے، لیکن دور رہ کر بھی تمہارے ہمیشہ قریب ہوں۔ تمہارے لیے میری محبت لفظوں کی محتاج نہیں۔
لیکن یہ خط شاید اس محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے، تمہاری دعاؤں میں شامل تمہارا ایک گمنام دوست۔ خط کے الفاظ اتنے سچے اور خوبصورت تھے کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور کیوں میری سالگرہ پر خط چھوڑ گیا، لیکن ان الفاظ میں چھپی محبت نے دل میں عجیب احساس جگایا، جیسے کسی نے بہت دل سے یاد کیا ہو۔ میرا نام مہرین افتخار ہے، میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہماری زندگی میں خوشی اور مشکلات ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، لیکن ابا کے انتقال کے بعد زندگی کی مشکلات نے ہمیں اور زیادہ غریب کر دیا۔ ابا کو دنیا سے گئے 6 سال ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے بڑے بھائی نے ہمارے خاندان کی کفالت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ میری ماں، جو ایک نہایت سادہ اور خاموش طبیعت کی خاتون ہے، ہمارے لیے ہمیشہ مضبوط سہارا رہی۔ ابا کی وفات کے بعد انہوں نے بھی اپنی بھانجی کا رشتہ لے کر بھائی کی شادی کروائی۔ میری بھابھی فوزیہ، جو نہایت محبت کرنے والی اور سمجھدار خاتون ہے، انہوں نے شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی سنبھالا۔ انہوں نے اماں کو کسی قسم کا کام کرنے سے روک دیا، گھر کے معاملات کو اپنی محبت اور سمجھداری سے سنوار دیا۔ بھابھی کا رویہ ہمیشہ مجھ سے دوستانہ رہا، ہر معاملے میں میرا مشورہ لیتی، میری تعلیم کا بھی بہت خیال رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار رہا۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور کالج میں زیر تعلیم تھی۔ میرے بھائی، جو ہماری زندگی کا سہارا ہیں، ایک کریانے کی دکان چلاتے ہیں۔ ان کا دل پڑھائی کے لیے ہمیشہ مچلتا رہا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ابا کے ساتھ مل کر انہوں نے دکان کا کام سنبھالا اور دن رات محنت سے آگے بڑھایا۔ ابا کے بارے میں سوچوں تو ان کا سراپا محبت اور قربانی کا پیکر تھا۔ وہ ہمیشہ ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے۔ ان کی محنت سے ہی یہ ممکن ہوا کہ ہم ایک چھت تلے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے خاندانی جائیداد میں سے اپنے حصے کی رقم لی اور اس سے یہ گھر اور دکان خرید لی، جو آج بھی ہماری ضروریات کا ذریعہ ہے۔ بھائی اکثر ابا کو مشورہ دیتے کہ کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، لیکن ابا کہتے کہ اس کے لیے مزید رقم درکار ہوگی، جو اس وقت ممکن نہیں تھی۔ ابا کے جانے کے بعد بھائی نے ان کے خوابوں کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ دکان کو مزید ترقی دینا چاہتے تھے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ وہ نہایت ذمہ داری اور محبت سے اپنے فرائض انجام دیتے۔ ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ہم آج بھی عزت اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے گھر کے ہر فرد نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا کردار نبھایا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے مشکلات کے باوجود بھی ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ میرے کالج کی زندگی میرے خوابوں کی تعبیر تھی، حالانکہ اس کا آغاز اتنا آسان نہیں تھا۔ والد کی وفات کے بعد گھر کے مالی حالات اس قدر خراب تھے کہ اماں نے میرے کالج میں داخلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا، بیٹی، تعلیم تو تمہارا حق ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ سن کر میں رات بھر سو نہیں سکی۔ میری آنکھوں میں خواب تھے، لیکن اماں کے الفاظ نے ان خوابوں کو دھندلا کر دیا۔ اگلے دن اماں نے اپنا زیور بیچ کر مجھے داخلہ دلانے کا وعدہ کیا، لیکن میرے بھائی نے ہمیں یہ قربانی دینے سے روک لیا۔ وہ خود دکان سے میری فیس کا انتظام کرنے لگا۔ کالج میں داخلہ لینا میری زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ تھا۔ میں نے سائنس کے شعبے میں داخلہ لیا کیونکہ میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے، مہرین، تمہاری آنکھوں میں خواب ہیں اور ان خوابوں میں حقیقت بننے کی ہمت بھی ہے۔ ان کی باتیں مجھے یاد تھی اور یہی میری قوت بن گئی۔ میرا کالج گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہاں جانا کسی مہم سے کم نہیں تھا۔ روز صبح جلدی اٹھ کر گھر کے کاموں میں تھوڑا بھابھی کا ہاتھ بٹاتی، پھر ناشتہ کرتی اور بھائی کے ساتھ کالج روانہ ہو جاتی۔ بھائی کے پاس اپنی ایک موٹر سائیکل تھی، اسی وجہ سے جانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ کالج کی زندگی نے میری دنیا بدل دی۔ میں نے اپنی بہترین دوست ردا کو یہیں پایا۔ ردا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کبھی اس نے اپنی حیثیت کا دکھاوا نہیں کیا۔ وہ نہایت خوش اخلاق اور مددگار تھی۔ ہم دونوں سائنس کی طالبات تھیں اور اکثر لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھتی۔ ہمارا پسندیدہ مضمون حیاتیات تھا، کیونکہ یہ ہمیں قدرت کے رازوں کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ردا نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی اور کہا، مہرین،
ایک دن تم ضرور اپنے خواب پورے کرو گی. تمہارے جیسی محنتی لڑکیاں کبھی ہار نہیں مانتی. ہم دونوں کے لیے سب سے دلچسپ حصہ پریکٹیکل لیب تھی، جہاں ہم مائکروسکوپ کے نیچے نئی چیزوں کو دریافت کرتے، کبھی خون کے ذرات کا مشاہدہ کرتے تو کبھی پودوں کے ٹکڑوں کو قریب سے دیکھتے. ردا اکثر کہتی، مہرین، یہ دیکھنا کتنا جادوئی ہے کہ زندگی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنی ہے. اس کی باتوں میں ایک گہرائی ہوتی جو مجھے اور زیادہ سیکھنے کی تحریک دیتی. میری تعلیم کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا تھا. اکثر ایسا ہوتا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے بھائی کو اضافی محنت کرنی پڑتی، اور وہ مجھے کالج کی فیس کے بارے میں کبھی نہیں بتاتا تھا تاکہ میں فکر نہ کروں. میں نے بھی اپنی مدد کے لیے کچھ ٹیوشنز لینا شروع کر دی، جس سے نہ صرف میری مالی مشکلات کم ہوئی بلکہ مجھے دوسروں کو بھی سکھانے کا تجربہ ملا. کالج کے پروفیسرز میرے کام سے خوش تھے اور اکثر میری حوصلہ افزائی کرتے. میری انگریزی کی استاد خاص طور پر میری تعریف کیا کرتی اور کہا کرتی، مہرین، تمہارے اندر وہ جذبہ ہے جو کسی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے، بس محنت جاری رکھو. یہ الفاظ میرے لیے مشعل راہ بن گئے. لیکن سب سے اہم میری اماں تھی. ہر روز میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی کی خیریت دریافت کرتی اور کہتی، بیٹی، تمہارے بابا کا خواب تھا کہ کچھ بنو. ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. ان کی باتوں سے مجھے نئی طاقت ملتی. کالج کی چھٹی کے دن اکثر میں اپنی پڑھائی کو دہراتی، کیونکہ جانتی تھی کہ کامیابی کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن یہ آسان نہیں تھا. اماں، بھائی اور میری اپنی محنت نے مل کر میرے خوابوں کی بنیاد رکھی. میں ہر روز ان خوابوں کو حقیقت کے قریب دیکھنے کی کوشش کرتی. اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو رات والا خط میرے ذہن پر حاوی تھا. یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ آخر یہ خط میرے تکیے کے نیچے کیسے پہنچا. ہمارا گھر ایسا تھا جہاں باہر کے لوگوں کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. اس خیال نے مزید الجھا دیا. سارا دن سوچ میں گزرا. اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے کی کوشش کی مگر میرا ذہن کہیں اور تھا. اماں اپنی باتوں میں مگن تھی اور میں غائب خیالی میں ہوں یا ہاں میں جواب دیتی جا رہی تھی. دل میں فیصلہ کیا کہ اس خط کا ذکر ردا سے ضرور کروں گی. وہ میری سب سے اچھی دوست تھی اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید وہی میری الجھن کو سمجھ سکے، کچھ رہنمائی بھی کر سکے. اگلی صبح میں بہت جلدی میں تھی. دل چاہ رہا تھا کہ جلدی کالج پہنچوں تاکہ ردا کو سب کچھ بتا سکوں. میں نے الماری سے وہ خط نکالا اور جلدی سے اپنے بیگ میں رکھ لیا. ناشتے کے دوران بھی میرے دماغ میں وہی خیالات چل رہے تھے. بھائی نے حسب معمول مجھے کالج چھوڑا اور میں فوراً ردا کو ڈھونڈنے لگی. وہ ہمیشہ کی طرح وقت پر پہنچ چکی تھی اور کالج کے گیٹ کے قریب ایک بینچ پر بیٹھی اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی. میں اس کے قریب پہنچی. ارد گرد دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ردا، جلدی سے ایک طرف چلو، مجھے ضروری بات کرنی ہے. وہ حیران ہوئی مگر فوراً اٹھی. ہم دونوں لوگوں کے ہجوم سے نکل کر ایک طرف آ گئے. میں نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، تمہیں یاد ہے کل میری سالگرہ تھی؟ ردا نے سر ہلایا. میں نے اپنی بات جاری رکھی. کل رات میرے تکیے کے نیچے سے خط ملا اور اس میں ہچکچاتے رک گئی مگر ردا نے دلچسپی سے کہا، اور اس میں کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، اس میں محبت بھری باتیں لکھی تھی، جیسے کوئی مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہو. ردا، جو ہمیشہ میری باتوں کو مذاق میں اڑانے کی عادی تھی، ہنسی اور بولی، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا کوئی خفیہ عاشق ہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، یہ عجیب بات ہے، ہمارے گھر تو باہر کا کوئی نہیں آتا تو یہ خط کیسے؟ ردا نے ہنس کر کہا، تمہیں یہ تھکن کی وجہ سے وہم ہوا ہوگا. میں نے جواب دیا، میں مذاق نہیں کر رہی، وہ خط میں نے بیگ میں رکھا ہے، تمہیں دکھانے لائی ہوں. یہ کہہ کر میں جلدی سے بیگ کھولے خط ڈھونڈنے لگی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خط موجود ہی نہیں تھا. میں نے بیگ الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نام و نشان نہیں تھا خط کا. میرے ہاتھ کانپنے لگے. ردا حیران نظروں سے دیکھتی رہی. آخر اس نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا وہم ہے، شاید تم نے خواب میں سب دیکھا ہو. میں نے مایوسی سے سر ہلایا. دل میں بے چینی ہونے لگی. ردا، جو ہمیشہ باتوں کو مزاحیہ انداز میں لیتی تھی، کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم پر جنات عاشق ہو گئے. اس کی بات سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی. میں نے غصے سے کہا، ایسا مت کہو، اگر واقعی ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ ردا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوا تو تمہیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، آخر جناتی محبت بھی تو محبت ہوتی ہے. اس کی باتوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا.
رات کے واقعات اور خط کا غائب ہونا، یہ سب میرے دماغ میں بار بار آیا۔ میں نے ردا کو سنجیدگی سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب اتفاق ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور میں اس کی تہہ تک پہنچوں گی۔ ردا نے ہنستے ہوئے کہا، بس زیادہ نہ سوچو ورنہ جنات واقعی خوابوں میں ستانے لگیں گے۔ اس کے مذاق نے مجھے تھوڑا ہلکا کر دیا، مگر دل میں عجیب گھبراہٹ اور خوف چھایا رہا۔ سارا دن کالج میں خاموش رہی اور ردا موقع ملتے ہی تنگ کرتی رہی کہ جنات تمہارے دیوانے ہو گئے، لیکن میرا دل یقین کرنے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ پراسرار ضرور ہو رہا ہے۔ گھر واپس آ کر میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور تھکن کے مارے سیدھی بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے پراسرار واقعات اور دن بھر ان کے بارے میں سوچنے سے میرا دماغ جیسے شل ہو چکا تھا۔ اب تو مجھے اپنے کمرے میں بھی عجیب سی وحشت ہونے لگی، حالانکہ یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں ہمیشہ سکون سے رہتی، لیکن پچھلی رات کے واقعات نے دل میں عجیب خوف پیدا کر دیا تھا۔ دن بھر میں پڑھائی پر دھیان نہیں دے پائی، نہ ہی کسی سے دل کھول کر بات کر سکی۔ گھر میں بھی میرے رویے میں تبدیلی واضح تھی۔ کھانے کے بعد اماں میرے قریب آئی اور حیرانگی سے بولی، مہرین تم آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، کالج میں سب ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اماں کو پچھلی رات کے خط اور عجیب واقعات کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر رک گئی۔ اماں میرے بارے میں بہت حساس تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ خواہ پریشان ہوں۔ شام کی چائے ہمارے سامنے تھی اور ہم سب روز کی طرح بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، لیکن آج میری ان باتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اماں بار بار میری خاموشی محسوس کرتی اور پوچھتی کیا ہوا ہے، لیکن میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ شام کے وقت بھائی بھی گھر آئے، سب نے مل کر کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ چھت کو گھوٹتے میں پچھلی رات کے واقعات کے بارے میں سوچتی رہی۔ پراسرار خط، ردا کے مذاق اور دن بھر کے خوفناک خیالات نے میرے دماغ کو الجھا دیا۔ کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری نیند مکمل اڑ گئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف کے مارے سوچنے لگی کہ دروازہ کس نے کھولا۔ دل میں آیا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کھلا ہو، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کانپتے قدموں سے میں دروازے کے قریب گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگی، باہر کا منظر کچھ عجیب سا لگا۔ درخت ہوا سے ہل رہے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ماحول میں غیر معمولی خاموشی اور خوفناک کیفیت تھی، جیسے کچھ غیر مرئی قوت موجود ہو۔ میرے دل میں خوف بڑھنے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں ابھی بستر پر واپس لیٹنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ ہلنے لگا، جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ کنڈی بھی ساتھ ہی ہل رہی تھی اور آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ دروازے کے قریب گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل میں بے شمار خدشات جنم لے رہے تھے۔ اچانک میری نظر درخت کے نیچے پڑی۔ وہاں کچھ ہلتا دکھائی دیا، جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو۔ میری آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ درخت کی ٹہنیاں ہوا میں جھول رہی تھی، لیکن ان کے نیچے جو سایہ تھا وہ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دوبارہ کنڈی لگا دی۔ بستر پر واپس لیٹی تو میرا دل خشک پتوں کی طرح لرز رہا تھا۔ نیند تو دور کی بات، اب مجھے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں ہر چیز مجھے گھور رہی ہو۔ دروازے پر دستک کی آواز اور درخت سے نیچے کا سایہ میرے دماغ میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری سوچ کا نتیجہ تھا یا واقعی کچھ پراسرار ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی۔ رات کے واقعات نے میری نیند تو پہلے ہی خراب کر دی تھی اور دل و دماغ میں ایک بے چینی سی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے تکیے کو اٹھایا، حالانکہ دل میں انجانے خوف اور تجسس کا طوفان تھا۔ جیسے ہی تکیے کو ہٹایا، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں پھر سے وہی سنہرے حروف میں لکھا ہوا خط موجود تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے تیزی سے خط اٹھایا اور ارد گرد نظریں دوڑائی، گویا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی مجھے چھپ کر دیکھ تو نہیں رہا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے،
लेकिन तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि मैं जल्दी ख़त खोलूं और उसे देखूं कि इस बार क्या लिखा है। जैसे ही ख़त खोला मेरी नज़र उसकी खूबसूरत तहरीर पर पड़ी। वो अल्फाज जैसे मेरे दिल में उतर रहे थे। लिखा था, महरीन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए है, और ये मोहब्बत ऐसी नहीं जो किसी आम इंसान के दिल में पैदा हो। ये मोहब्बत वो है जो सदियों तक कायम रहती है, जो किसी मादी वजूद से बालातर है। महरीन, मैं रात भर तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे आस पास रहता हूँ और तुम्हें सुकून देने की कोशिश करता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन तुमने मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अपनी सहेली से मेरे बारे में बात कर दी। ये बहुत गलत था। मैं एक गुमनाम हूँ और मैं चाहता हूँ कि गुमनाम ही रहूँ। हमारा ताल्लुक़ दुनिया के किसी कानून या माशरती उसूल के तहत नहीं है। हमारी कहानी अलग है, हमारी दुनिया अलग है। महरीन, मेरी मोहब्बत को समझो, उस पर यकीन करो। ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी और को मेरे बारे में बताओगी तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लोग तुम्हें पागल समझेंगे या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महरीन, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मोहब्बत को कबूल करो और मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने दो। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर तुम खुश रह सकती हो। ख़त के आखिर में एक जुमला था जो मेरे दिल को दहला गया। तुम्हारा, फ़कत तुम्हारा, शहनशाह जिन्नात, अब्दुर्रहमान। ये अल्फाज मेरे दिल में खौफ के साथ एक अजीब सी कशिश पैदा कर रहे थे। मैंने ख़त को दोबारा गौर से पढ़ा। उसकी ज़ुबान, उसकी गहराई और वो सब अंदाज़ ऐसा था जैसे ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ख़त को हाथ में लिए मैं गहरे ख़यालात में डूब गई। क्या वाकई कोई गैर मरई मखलूक मेरे आसपास मौजूद है? क्या वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है, या फिर ये सब मेरी दिमागी कैफियत का नतीजा है? मेरे जहन में सवालात का तूफ़ान बरपा था, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं उसके अल्फाज की सदाकत का यकीन भी पैदा हो रहा था। वो जो भी था, उसकी मोहब्बत में एक अजीब सी दीवानगी और सच्चाई थी। मेरी उलझन और बढ़ गई थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि ये कहानी यहीं ख़त्म होने वाली नहीं थी। आज मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी कि कॉलेज जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई नज़र न आने वाली ताकत मुझे अपने काबू में कर रही हो। रिदा को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी बातें मेरी उलझन में मज़ीद इजाफा करती। मैंने दिन भर कमरे में बंद रहने का फ़ैसला किया, लेकिन ये क़ैद भी मेरे लिए सुकून का बायस न बनी। कभी छत को देखती, कभी खिड़की के पर्दे हटाती और कभी बिस्तर के इर्द गिर्द अजीब से निगाहों से देखती, जैसे किसी गैर मराई मखलूक को तलाश कर रही हूँ। शाम हुई तो अम्मा ने दरवाज़ा बजाया। उनकी आवाज़ में मामूल से ज़्यादा नरमी थी, जैसे वो मेरी खामोशी से परेशान हो। क्या बात है महरीन, खुद को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। उनके लहजे की अपनायत ने मुझे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही कमरे से निकली तो देखा भाभी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो बड़े शौक से अपने कपड़े और जेवर अम्मा को दिखा रही थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो खासी पुरजोश हैं। भाभी ने बताया कि उनकी भांजी की शादी है और वो 15 दिन के लिए वहाँ रुकने का इरादा रखती हैं। अम्मा से कहने लगी, आप भी साथ चलें, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और इनकार करते हुए कहा, महरीन की पढ़ाई चल रही है, ये खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखती, मैं कैसे जा सकती हूँ? अम्मा की ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन मैं जानती थी कि ये उनका मेरे लिए फ़िक्रमंद होना है, ना कि कोई मजबूरी। भाई ने भी फ़ौरन अम्मा की बात पकड़ ली और मजाकन कहने लगे, अम्मा आप और फौजिया दोनों चली जाएं, मैं हूँ ना महरीन के साथ, और वैसे भी ये अच्छा मौका होगा, हम दोनों बहन भाई कुछ दिन बाहर का खाना खा सकेंगे। आपके होते हुए तो बाहर के खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके कहके ने माहौल को हल्का फुल्का कर दिया, लेकिन मेरा रवैया सबके लिए सवालिया निशान बन गया। मैंने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी बात पर सर हिला दिया,
لیکن اندر سے میرا دل کسی گہرے غم یا خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اماں بھی میری حالت دیکھ کر تھوڑی پریشان تھی۔ انہوں نے دوبارہ میری رائے لی۔ مہرین، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ نہیں اماں، آپ بالکل جائیں، یہ خاندان میں پہلی شادی، آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ میری بات سن کر اماں نے بھی حامی بھر لی۔ دوپہر کے وقت بھائی نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور روانہ کر دیا۔ میں دروازے کی دہلیز پر کھڑی انہیں دور جاتا دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ اب اس گھر میں صرف میں اور یہ پراسرار خاموشی رہ گئی۔ گھر کے ہر کونے سے مجھے عجیب وحشت ہونے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں ردا کو بغیر بتائے کالج سے چھٹی کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر مزید پریشانی ہونے لگی کہ وہ بھی میری غیر حاضری سے فکر مند ہوتی ہوگی۔ میں کمرے میں واپس آئی اور کوشش کی کہ میں کچھ پڑھائی کر لوں، لیکن کتابوں پر نظر ڈالنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے خود کو تنہائی میں محسوس کیا، گھر کے در و دیوار سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو شام کا منظر اور تیز ہوا کی آوازیں میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر گئیں۔ رات قریب آ رہی تھی۔ میں خود کو سنسان اور عجیب ماحول میں مکمل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید میرے ارد گرد کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی، لیکن یہ یقینی تھا کہ یہ عام نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا تھا، لیکن میرے دل میں عجیب بے چینی اور خوف کا طوفان برپا تھا۔ کمرے کی خاموشی میرے اندر کے شور کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ مجھے ہر آواز، ہر سایہ کسی پراسرار حقیقت کا اشارہ محسوس ہو رہا تھا۔ دل جیسے بند ہو رہا تھا، دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری سانسیں رک گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں فوراً عبد الرحمن کا خیال آیا۔ کیا یہ وہی پراسرار شخصیت ہے جو مجھے خط لکھتا ہے، یا پھر میرا وہم تھا؟ میں نے جب دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھوں میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے بھائی کو کھڑا دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کے شاپر تھے، میری پسند کے کھانے سے بھرا ہوا۔ لمحے بھر کو میری بے چینی میں کمی آئی، لیکن دل کی گہرائیوں میں خوف اب بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ میں نے بھائی سے شاپر لیا اور خاموشی سے کچن میں جا کر کھانے کو پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے مہرین، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی اور کہا، کچھ نہیں بھائی، بس تھکن ہے۔ میری کوشش تھی کہ بھائی میری کیفیت کو سمجھ نہ سکیں، لیکن ان کی نظریں شاید سب کچھ پڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ میں نے زبردستی کچھ نوالے لیے اور جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنی پلیٹ اٹھائی۔ بھائی کو چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے یہ سب میرے اختیار سے باہر ہو۔ اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور ایک کاغذ کھولا۔ دل کی ساری بڑھاس نکالنے کا ارادہ کیا۔ ہاتھوں میں پین تھا اور میرے جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میں نے کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ اور مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگر واقعی تمہاری باتیں اور محبت سچائی پر مبنی ہے تو مجھ سے سامنا کرو۔ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ میری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین چھین کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں؟ کیا تمہیں میرا درد دکھائی نہیں دیتا؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو مجھے اس کرب سے نجات دو، مجھ سے بات کرو، اپنی حقیقت ظاہر کرو۔ میں لکھتے لکھتے تھک چکی تھی۔ کاغذ پر میرے جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ میں نے غصے میں پین کتاب طرف دے مارا اور اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، میری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میری سانسیں روک دی۔ جو خط میں نے لکھا تھا وہ سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس پر اچانک نمی کے نشان نمودار ہونے لگے، جیسے کسی کے آنسو کاغذ پر گر رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ میری آنکھوں کے آنسو ہیں، لیکن جیسے ہی غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے آنسو اس خط تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ آنسو کسی اور کے تھے۔ میرا دل دہل گیا۔
کمرے میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا جیسے کوئی میرے قریب سے گزرا ہو۔ میرا دل خوف اور حیرت کے عجیب امتزاج کا شکار ہو گیا۔ کیا واقعی عبد الرحمن میری باتیں سن رہا تھا؟ کیا اس نے میری تحریر کو محسوس کیا تھا؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ عبد الرحمن کا وجود اور اس کی حقیقت میرے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ چکی تھی۔ اب میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ارد گرد کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سی حرکت نے میرے دل کو دہلا دیا۔ سامنے پڑی کرسی آہستہ سے سرکی جیسے کسی نے اسے چھوا ہو۔ میں دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ پر جم گئی۔ اچانک کمرے میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک ایسا نوجوان ظاہر ہوا جس کے حسن نے میرے حواس چھین لیے۔ اس کا رنگ اتنا سفید تھا جیسے چاندنی رات کا عکس ہو۔ اس کے ہونٹ گلابی اتنے خوبصورت کہ دیکھنے والے کے دل میں ایک لمحے کو سکون طاری ہو جائے۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں یوں لگ رہی تھی جیسے سمندر کی گہرائیوں میں کوئی راز چھپا ہو۔ شانوں تک آتے لمبے گھنے بال، ہلکی ہلکی داڑھی اس کے چہرے کی وجاہت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں حیرت میں گم ہو گئی۔ کیا واقعی دنیا میں اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھی رہی جیسے میری ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ وہ نوجوان دھیرے دھیرے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا میری سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ وہ میری کرسی کے قریب آ کر جھکا اور نرمی سے میرے چہرے پر پڑے بالوں کو ہٹایا۔ میرے ماتھے پر اس کی نظریں ٹھہر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن میری آواز اس قدر دھیمی تھی کہ شاید مجھے خود بھی سنائی نہ دے۔ اس نے میری ٹھوڑی کو اپنے نرم ہاتھوں سے اوپر کیا، میرے چہرے کو اپنے قریب کیا اور نرمی سے میرا ماتھا چوما۔ جیسے اس کی قربت کا مجھے احساس ہوا میرے دل میں گھبراہٹ چھا گئی۔ میں نے فوراً اسے دھکیلا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میری آواز غصے اور خوف کے امتزاج سے بھری ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، خاموش اور نادم، جیسے اس کی نگاہوں میں کوئی گہری کسک چھپی ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں اپنا آپ تم پر ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں اتنی گہرائی اور دکھ تھا کہ میرا دل جیسے رک گیا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں تمہارے سامنے آ گیا تو خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں سکوں گا۔ وہ ایک دم پاس آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مہرین، یہ سب میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے جذبات سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں دیکھ کر میں بے قابو ہوتا ہوں۔ دور رہو مجھ سے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا مہرین، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے الفاظ مجھے مزید بے چین کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک ایسا اظہار تھا جو مجھے الجھا رہا تھا۔ میں دل کی دھڑکنوں کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی کشمکش طاری ہو گئی۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کا طوفان برپا تھا۔ اس کی موجودگی نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور درد نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ رات کے سناٹے میں دل کی دھڑکنیں بڑھتی رہیں۔ میرا ذہن سوچوں کے گرداب میں گھومتا رہا۔ وہی باتیں جو اس نے کہی تھی بار بار دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو چھت پر آ جانا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ الفاظ جیسے میرے دل کے کونے میں بیٹھ گئے۔ میری الجھن اور خوف کے باوجود اس کی شخصیت کا سحر میرے دل میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اجنبی تھا، غیر انسانی تھا، لیکن اس کی باتوں میں جو سچائی اور جذبہ تھا وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ اس کی بات پر غور کروں۔ میں کئی گھنٹے کمرے میں بیٹھی رہی، کبھی دیوار کو گھورتی، کبھی چھت کی طرف دیکھتی۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا میں واقعی اس اجنبی جنزادے سے محبت کرتی ہوں؟ کیا اس کی دنیا میں قدم رکھنا میرے لیے ممکن ہوگا؟
لیکن پھر اس کی بات یاد آتی، اگر تم نہیں آئی تو میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ خیال میرے دل کو کسی بھاری پتھر کی طرح دبانے لگا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میرے قدم جیسے خود بخود چھت کی طرف بڑھنے لگے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، لیکن میں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی تو اسے چاند کی طرف دیکھتے پایا۔ چاند کی روشنی اس کے دودھیا چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ خود کوئی ستارہ ہو۔ میں دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ پلٹا۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے اندر کے تمام خوف کو ختم کر دیا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی تکلیف تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ بس مجھے اپنی زندگی کے چند لمحے جینے دو جن میں تمہاری محبت کا احساس دلاؤں گا۔ اس کے لہجے میں جو سچائی تھی وہ میری تمام الجھنوں کو ختم کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ وہ خوش ہو گیا جیسے کسی بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ اس نے اپنی کہانی شروع کی اور میں اس کی باتوں میں کھو گئی۔ میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ میرے قبیلے پر میری حکومت ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہنے لگا، ہم جنات کی دنیا انسانوں سے الگ ہے، مگر میں تمہاری دنیا میں آ کر تمہیں دیکھنے کے بعد اپنی دنیا کو بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلی بار مجھے اس وقت دیکھنے آیا تھا جب میں اسکول میں بیٹھی تھی۔ اس دن تمہیں بخار تھا اور تم کلاس کے کونے میں بیٹھی تھی۔ میں وہاں درخت کے پاس کسی عمل کے لیے آیا تھا۔ تمہاری معصومیت اور کمزوری نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، لیکن اس وقت جب تم بڑی ہو جاؤ گی۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ کہتا جا رہا تھا، جب تم جوان ہوئی تو میں نے تمہیں خط بھیجنے شروع کیے۔ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری دنیا کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنا آپ کبھی ظاہر نہیں کیا۔ لیکن آج میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور تمہارے سامنے آ گیا۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت بڑھنے لگی۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا، وہ واقعی میرے لیے دل سے جذبات رکھتا تھا، کسی مفاد کے بغیر محبت کرتا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا، اس کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں کے اصول، رسم و رواج اور ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس نے کہا، ہماری دنیا میں وقت تمہاری دنیا کے وقت سے مختلف ہے۔ ایک دن یہاں کا ہماری دنیا کے کئی مہینوں کے برابر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں اپنی دنیا دکھا سکوں۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی، لیکن دل میں خوشی محسوس کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ اب روز شام کے وقت میں چھت پر جاتی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ مجھے اپنی دنیا کی کہانیاں سناتا، اپنی ریاست کے بارے میں بتاتا، مجھے اپنی دنیا کے خوبصورت مناظر دکھاتا۔ کبھی وہ مجھے اپنی دنیا کے تخت پر لے جاتا جہاں وہ خود بادشاہ کی حیثیت سے بیٹھتا اور مجھے وہاں بیٹھنے کا کہتا۔ اس کی دنیا جادوئی تھی، خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس نے مجھے اپنی دنیا کے باغات، جھیلیں اور پہاڑ دکھائے۔ ہر چیز اتنی حیرت انگیز تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ جن زادہ جو کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا تھا، میری دنیا کا سب سے اہم حصہ بن گیا۔ اب میں ہر دن اس سے ملنے کا انتظار کرتی اور اس کے ساتھ وقت گزار کر میں اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتی۔ وہ میری حفاظت کا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتا، میری خوشیوں کا خیال رکھتا، مجھے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میری دنیا کو جادوئی دنیا بنا دیا تھا اور میں اس کی محبت میں پوری طرح کھو چکی تھی۔